وزیراعظم عمران خان شدید مشکل میں. ہم تو جہانگیر ترین گروپ کا سوچ رہے تھے, اب علیم گروپ بھی نکل آیا. حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اب منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. کیا ہوگا تجزیہ نگاروں سے پوچھیں گے. سلیم صافی ہمارے پاس موجود ہوں گے اور مبشر زیدی. یورپ کو بھی نشانہ بنایا. عمران خان نے بڑک لگائی اور اس کے بعد فارن آفس کی طرف سے ہمیں خبریں ملیں کہ اس بڑک کا جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کو اب وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا واقعتاً عمران خان کے خلاف کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے یورپین یونین کو بتایا کہ اب یہ قوم آزاد ہو چکی ہے, غلام نہیں رہی؟ اس کے اوپر مفتاح اسماعیل سے بات کریں گے کہ یہ جو ممالک ہیں پاکستان کے بہت بڑے ٹریڈ پارٹنر ہیں, تو اس کا انجام اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. عوام ناخوش کیوں ہیں اس حکومت سے؟ تو کہتے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس رپورٹ ہوگی جو آپ کو بتائے گی کہ تازہ ترین عوامی سینٹیمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر اس حکومت کے بارے میں کیا ہے. آغاز کرتے ہیں سلیم صافی اور مبشر زیدی سے. سلیم, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مبشر, آپ کا بھی بہت شکریہ. جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو سلیم صافی کانسٹنٹلی اپنے موبائل کے اوپر, آپ کا ٹویٹ بڑا مشہور ہوا اور ابھی بھی چل رہا ہے. تو آپ نے جیم اور عین یعنی جہانگیر اور علیم کی پہلے خبر دے دی. عمران خان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے, تو یہ اس سازش کا حصہ ہیں کیا؟ ہاں, تو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین کا پہلا اتنا خرچہ کرواؤ اور پھر خسرو بختیار اور باقی سب کو چھوڑ کے زلفی بخاری اور کسی اور کے ورغلانے پہ ان کو نکالو یا ان کے فون ٹیپ کرو, ان کے گھر پہ کیمرے لگاؤ. اسی طرح میرے خیال میں جو بائیڈن نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ بیلنس کرنے کے لیے اعظم خان کا کیس چھوڑ دو, اپنے والا چھوڑ دو, زلفی بخاری کا چھوڑ دو اور علیم خان کو اندر کر لو کہ معاملہ بیلنس کا. حالانکہ جہانگیر ترین کی طرح خرچہ کرنے والا وہ بھی زیادہ تھا. میں نے, آپ کو یاد ہوگا, زندگی میں پہلا اور آخری انٹرویو مجھے دیا تھا عمران خان صاحب نے 2012 میں. تو میں نے اس سے کہا کہ جی آپ کے یہ جو لاہور اور وہاں کے جلسے ہیں تو اس کے لیے کچھ لوگوں نے کروڑوں روپے دیے ہیں. تو وہ انٹرویو ریکارڈ پہ ہے, یوٹیوب پہ پڑا ہوگا. اس میں اس نے کہا کہ نہیں, اور تو نہیں, ایک غالباً علیم خان نے وہ دیے ہوں گے 20 لاکھ روپے جو ہے وہ دیے ہیں. تو اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. رقم ذرا زیادہ تھی لیکن کم از کم یہ انہوں نے صحیح مانا. ہاں, لیکن انہوں نے علیم خان کا نام, باقیوں کا وہ نہیں مانا. باقی تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی, کہ کس نے کتنے کروڑ دیے اور باقی کہاں سے, اور کسی اور کے کہنے پہ کس نے کتنے دیے تھے. اچھا, تو پھر میرے خیال میں یہ شاید یورپین یونین نے اور نیٹو نے مل کے ان سے کہا تھا کہ جی آپ اتنے بڑے سیزن لوگوں کو چھوڑ کے بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. تو اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر بین الاقوامی سازش ہے. مبشر, ستم ظریفیاں کاؤنٹ کی ہیں چند ایک سلیم صافی نے, ذرا اس پر واپس آئیے گا. اب آپ کو حیرانی ہوئی کہ یکدم علیم گروپ بھی نکل آیا بیچ میں سے, یا نہیں ہوئی؟ دیکھیے, میں کیونکہ شہر اقتدار سے خاصا دور بیٹھا ہوا ہوں, اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر خبر آپ کو چونکاتی نہیں ہے اور مسلسل آپ حالتیں جو ہے وہ دلدلے میں نہیں ہوتے. اور ظاہر ہے آپ دونوں مجھ سے بہت سینئر بھی ہیں اور انفارمڈ بھی ہیں, مگر میں جس طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, چاہے وہ جہانگیر ترین ہو یا علیم خان ہو, میرے خیال میں یہ اسی چیز کا رد عمل ہے کہ ان کو وہ حق یا وہ حصہ نہیں ملا اقتدار میں جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے عمران خان سے, اور ایونچولی وہ ان کے خلاف ہو گئے, وچ از فائن, ہوتا ہے ہر جگہ. مگر کیا یہ ٹرانسلیٹ ہوگا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے ووٹ میں؟ میرے خیال میں یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, کیونکہ اس پورے سسٹم کا سروائیول جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایسا سروائیول جو کہ ظاہر ہے ہم نے بھی دیکھا 3.5 سال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس پہ انہوں نے یو ٹرن نہ لیا ہو, یا کوئی ایسا کرائسس جس کے بارے میں انہوں نے ان کے حل کی ترکیب پہلے نہ, جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے, انہوں نے فراہم کر دی ہو.
مگر اس وقت جو صورتحال ہے ٹھیک ہے، پریشر ہے، سارا کچھ ہے، مگر میرے خیال میں جو جہانگیر ترین صاحب ہیں یا علیم خان صاحب ہیں، وہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ شاید عمران خان کو پریشرائز کرنے کی ضرور ہے، مگر ان کو تحریک عدم اعتماد تک لے جانے کی اگر وہ کوشش ہے، مجھے فی الوقت وہ نظر نہیں آتا۔ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی، اس کو ایک اور طریقے سے بھی بلکہ اس کے بالکل متضاد زاویے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سسٹم عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا عمران خان کا سروائیول اس سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ تو اگر اس سسٹم کے تانے بانے بکھرتے ہیں، اس کا کوئی دھاگا کھینچتا ہے اور اس کے کوئی بخیے ادھڑتے ہیں، تو پھر عمران خان کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دباؤ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت قریب ہے تمام معاملات، اب اس وقت ایسی میٹنگز کر کے عمران خان کو ویسے غصہ نہیں دلوا سکتے خام خواہ دباؤ میں لانے کے لیے۔ یہ ملتی جلتی صورتحال ہے طلعت صاحب اس سے جب مشرف صاحب اقتدار میں تھے تو جمالی کو ہٹا کے شوکت عزیز کو لانے سے کتنا فرق پڑا تھا سسٹم کو۔ تو ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ اتنا ہی فرق پڑ سکتا ہے عملاً سسٹم کو۔ یہ شوکت عزیز کہاں پر، عمران خان کہاں پر سلیم؟ نہیں دیکھیں، ایک کچھ حوالوں سے تو شخصیت یا ماضی یا بہت سارے، لیکن اگر اس حوالے سے دیکھیں تو اتنی قربانی اداروں نے شوکت ترین کے لیے نہیں دی تھی یا جمالی کے لیے، جی ٹھیک ہے، شوکت عزیز کے لیے، میں بھی ترین کہہ ٹھیک ہے، اور اتنی دشمنیاں ان کے لیے نہیں مول لی تھی جتنا کہ ان کو یہاں تک لانے کے لیے۔ اب یہ کیوں اب بکر رہے ہیں سارے لوگ، یکدم کیوں ہو گیا؟ صرف اور صرف کہ وہ طاقتیں غیر جانبدار ہو گئی، کیونکہ کچھ لوگوں کو بالجبر شامل کروایا گیا تھا۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو مجھ سے اس وقت مل کے کہتے تھے کہ یار ہمارا تو ان کے ساتھ نہیں بنتا، لیکن کیا کرے وہ مجبوری ہے۔ اور اسی طرح MQM کا اتحاد بالجبر کروایا گیا۔ خود قاف لیگ کا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اس منہ سلائی کو ابھی آج سے چند مہینے پہلے تک انہوں نے وزارت کے لیے تڑپایا نہیں، اور ان کی کتنی آج سے کوئی 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے، قاف لیگ اور ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان کے ایک بڑے اچھے وزیر نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کی کیا حیثیت ہے ایک ٹیلی فون کی مار ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر سسٹم کڑی ہے یا کہ عمران خان صاحب سسٹم کا ایک پرزہ اور ایک پیداوار تھے؟ میری تو رائے یہ دوسری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ صرف ان کو بیساکھیہ دینا یا ان کے لیے دشمنیاں چھوڑنے کا سلسلہ روک دیا گیا ہے، اور صرف وہ غیر جانبدار ہو گئے ہیں۔ ابھی وار کرنا یا فریق بننا تو دور کی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے عمران خان کا کیا حشر ہو رہا ہے اور ان کی پارٹی کا کیا حشر ہو رہا ہے اور ان کی اتحادیوں کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ ذرا مبشر آپ کے پاس جاتے ہیں۔ اب جب کیو لیگ کی باری آئی تو کیو لیگ نے پچھلا ہفتہ تو گزارا یہ بتاتے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہمارا خاندان روایتی ہے، ہم اپنی دوستیاں نبھاتے ہیں، تمام باتیں کی۔ اب جو پرویز الہی صاحب کو کوٹ کر کے جیو ہی نے یہ رپورٹ کیا، میں نے وہاں سے یہ خبر اٹھائی ہے، نیو پر بھی یہ چل رہی ہے کہ حالات حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، سیاست میں پہلے فیصلے لینے والوں کو برتری حاصل ہوتی ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت آگے بڑھ کر پہلے فیصلہ لے۔ تو یہ کوئی علیم یا ترین کا معاملہ نہیں ہے، اب یہ وہ الائیز ہیں جن کے ہاتھ میں عمران خان کی حکومت کے نمبرز موجود ہیں، اور جو پچھلے چند دنوں میں آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دس از کمنگ فرام دیم۔ بالکل، دیکھیے جب اپوزیشن سے بھی ان کی بات ہوئی تھی قاف لیگ والوں کی، تو انہوں نے جس چیز پہ اعتراض کیا تھا وہ تھی مسلم لیگ نواز۔ انہوں نے زرداری صاحب کے کسی فارمولے پہ اعتراض نہیں کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نون پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو پرسپیکٹو دے رہا ہوں۔ یہاں پر ایک تو یہ میں 500ویں دفعہ اپنی صحافتی زندگی میں سن رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں ہر 2 مہینے بعد اسٹیبلشمنٹ ہی ہمیں غلط ثابت کر دیتی ہے، کیونکہ نیوٹرل وہ ہو نہیں سکتے، ان کی سرشت میں ہی نہیں رہا جس قدر وہ ہمارے ان دوستوں کی طرح جو ہمیں روزانہ تو نہیں، ہر ہفتے بتاتے ہیں کہ میں نے سگریٹ پینے چھوڑ دی۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ تو وہ آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں بھی آیا تھا، باقاعدہ اعلان ہوا تھا کہ جناب سیل بند ہو گیا ہے،
لیکن یہ چیزیں بہت ہم دیکھ چکے ہیں، تو لہٰذا یہ نیوٹرل والی ٹاپی جو ہے میرے خیال میں کوئی اس وقت جو بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کیا وہ اپوزیشن کے ساتھ ہو گئے ہیں؟ میرے خیال میں یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے اپنا سارا جو گیم لگائے ہوئے ہے اس وقت وہ اسی بنا پر لگائے ہوئے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے در پردہ ان کے ساتھ رہے گی اور مجبور کرے گی حکومت کے حواریوں کو یا اتحادیوں کو کہ وہ ان کے ساتھ آ جائیں، جبکہ ایسا ابھی تک مجھے نظر نہیں آتا۔ دیکھیے اگر اتحادی نہیں آتے نا تو گیم حکومت کے پاس رہے گی، وہ ایسے کہ اگر ان کے اپنے لوگ بغاوت کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا تو اسپیکر کی ایک رولنگ کی مار ہیں وہ فلور کراسنگ کے اس کے اوپر، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اسپیکر کے اس پر ذرا جیوری نے ابھی کوئی فیصلہ خاص کیا نہیں ہے کہ اسپیکر رولنگ کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو اوور رائڈ کر سکتا ہے، جس کا باقاعدہ پروسیس اور طویل پروسیس ہے، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس دن جب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آئل کے کس طرف آپ کھڑے ہیں، اسپیکر کاؤنٹنگ سے بالکل پہلے اگر یہ کہہ دے کہ جس نے فلور کراس کیا اس کا ووٹ میں کاؤنٹ نہیں کروں گا تو ایک قانونی طور پر مسئلہ تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیٹ بی گو ٹو سلیم صافی آن دس۔ تمام چیزیں طے ہو گئیں، یہ بھی اتحادی بھی ہٹ گئے اور 20 لوگ بھی آ گئے، تو اسپیکر کا رول بڑا کروشل ہے، اتنی آسانی سے ہونے دیا جائے گا کیا؟ نہیں، ایک تو اسپیکر صاحب کو ہم بہت پرانا جانتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے اطاعت گزار تو بہت زیادہ ہیں، لیکن تجربہ کار نہ خورشید شاہ اور یہاں پہ احسن اقبال اور رضا ربانی اور شیری رحمان اور یہ جو لوگ ہیں نا، تو ایک آپ کو اس سے بھی موازنہ کرنا پڑے گا، اور دوسرا وہ صادق سنجرانی کی طرح شہد کی دلدل بھی نہیں ہے کہ کوئی آ کے اس میں وہ دھنس جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس ایک آپشن تو یہ بھی ہے نا، ابھی تو اس نے بھی اپنے پورے پتے سامنے نہیں رکھے ہیں کہ وہ ان کے خلاف بھی عدم اعتماد وہ ٹیبل کر دے، اور ادھر سنجرانی صاحب یہ جو ہیں سوری صاحب تو اس پہ ہیں، سٹے پہ ہیں، اور سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ ود ان 15 days، وہ 15 میں میرے خیال میں 5-6 گزر گئے کہ اس کی ہیئرنگ ہونی ہے، تو اگر تو وہ بچ جاتے ہیں تو پھر وہ پریزائڈ کریں گے، اگر وہ بچ نہیں جاتے اور جو ٹریبیونل کا فیصلہ ہے وہ برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر تو شاید کوئی اور صورت ہوگی، الیکشن کمیشن کو پریزائڈ کرنا پڑے گا۔ تو یہ حکومت کے پاس یقیناً طاقت بھی ہے، آئی بی اور اس طرح کے اداروں کو بھی پوری طرح انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے پاس بھی تو دماغ ہے، ماضی میں بہت عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور بہت عرصے سے دیکھیں ادھر بھی ٹھیک ہے انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ جو حکومتی ٹیم ہے ان کے آپس میں موافقت کتنی ہے؟ اب آپ نے پرویز خٹک صاحب کو آج ٹاسک سونپ دیا، آپ مجھے بتائیے کہ جتنی بے توقیری پچھلے 3-3.5 سال میں پرویز خٹک صاحب کی گئی ہے اتنی کسی اور کی ہوئی ہے؟ ان کو آپ نے کہاں اس قابل چھوڑا ہے کہ جو وہ جا کے وہ کسی M&A کے پاس جائے گا تو ان سے کہے کہ خٹک صاحب تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے جو آپ آ کے ہمیں وہ جن کے ہاتھ میں آپ نے یہ ہینڈلنگ دی ہوئی ہے وہ خود کافی ناراض ہیں، اور آپ کو پتہ ہے خٹک صاحب کے ایشوز بڑے گہرے ایشوز ہیں۔ نہیں، دیکھیں جو لوگ یہ پولیٹیکل مائنڈ تھے نا، ہم ان سے اتفاق کرے اختلاف کرے، ان کا طریقہ پرویز خٹک تھے، جہانگیر ترین تھے، اسحاق خاقوانی تھے، اسی طرح کے اور بہت سارے لوگ، ایسے نہیں ہیں کہ ان کے پاس تھے نہیں ہیں، لیکن ان سب کو تو وہاں پہ بہت سارے تجربہ کار لوگ تھے، ان کی جگہ آپ بزدار کو لے آئے، ادھر بہت سارے تجربہ کار لوگ تھے وہاں آپ ہمارے بزدار پلس کو لے آئیں، مرکز میں ان لوگوں کو آپ نے اختیارات کیا دیے ہیں، شہباز گل کو درآمد کر کے کسی ملک سے، زلفی بخاری کو درآمد کر کے کسی ملک سے، وہ شہزاد اکبر صاحب، اس سے پہلے تو ہم نے کبھی پی ٹی آئی میں نہیں دیکھا تھا، اس کے بعد بھی آپ ان کو نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی نہیں دیکھیں گے، تو آپ نے ان لوگوں کو اختیار دیا تھا یا پھر اپنے ایک پرنسپل سیکرٹری کو ان کو اختیار دیا ہے۔ مثلا ابھی آپ دیکھیں نا، میں اگر پرویز خٹک کی جگہ، یہ تو ان کی بہت بڑا کشادہ سینہ ہے، اعظم خان صاحب آپ بھی بہت پہلے سے جانتے ہیں، ہم بھی،
وہ ان کو زہر لگتے تھے. آپ نے جبراً ان کو مجبور کر کے پہلے ان کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری پہلے پھر چیف سیکرٹری لگوا دیا. پھر آپ کہتے ہیں اگر الیکشن واقعی جینون تھا, میں تو نہیں مانتا, تو پرویز خٹک نے صوبے کی تاریخ بدل دی کہ دوبارہ آپ نے ان کو وزارت اعلیٰ نہیں دیا. یہاں پہ آپ نے اس کو ایسی وزارت دے دی کہ جو الحمدللہ. اچھا پھر انہوں نے ایک اپنے لوگوں کی فریاد کی, آپ نے وہ جو ریسنٹلی جو کچھ ہوا تھا. سو میسو پرابلمز ہیں. لیٹ می گو ٹو مبشر. مبشر دیکھیں, یہ جیسے علیم خان نے کہا ابھی میڈیا ٹاک کے اندر کہ دوستوں کو اکٹھا کرنے کی یہ میٹنگ تھی, اور یہ بھی بتایا گیا کہ علیم گروپ جو ہے جہانگیر ترین گروپ میں ضم ہو گیا ہے. تو اب یہ پریشر ٹیکٹک سے آگے کی بات چلی گئی ہے, اور جس طرح میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ اتنے کرٹیکل اور اہم موقع کے اوپر عمران خان کی پولیٹیکل سروائیول کا ایشو ہے بطور پرائم منسٹر, وہاں پر آپ ایسا بھاؤتاؤ کریں گے تو اگر آپ کو کچھ مل بھی گیا تو بعد میں آپ کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈیسائسو کرٹیکل, جس کو ٹپنگ پوائنٹ کہتے ہیں, ٹپنگ پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں معاملات. جی بالکل ایسا ہی ہے قادر صاحب. اس بات سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ حالات جو جس نہج پر ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. حالات ایک سٹیٹس کو ہے جو شاید بگر کرائسس کو جنم دے سکتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑے سے ہم دور ہیں اس الیکشن کی تاریخ سے جب یہ الیکشن ہونے ہیں, مگر کوئی بھی جماعت حکمران جماعت کو چھوڑ کر اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ فی الوقت جو ہے کچھ عرصے کے لیے حکومت سنبھالنے پہ راضی ہو جائے. یہی چیز پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو آفر کی تھی, اور ایونچولی انہوں نے ان کو سنپ کر دیا اور کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اور دونوں نے اب اس بات پر اتفاق کیا کہ جو بھی ہوگا وہ چیزیں نئے الیکشن کی طرف جائیں گی. تو سب کو پتا ہے کہ حکومت کا بوجھ تو کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اب بحث یہ ہے کہ کیا اس حکومت کو اپنی موت جو ہے آپ مرنے دیا جائے, یعنی 6 مہینے سال اور دے دیے جائیں, تاکہ جب یہ دوبارہ جائیں گے ووٹ لینے کے لیے تو لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ انہوں نے کچھ بھی ڈیلیور. لیکن مبشر, سلیم کا ماننا یہ ہے کہ یہ اپنی موت ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی موت ہی ہے, جب جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی موت مرنے کا ہی ایک سیاسی عمل ہے. وہ بالکل قریب مرگ ہوتی ہے یا سیاسی موت ہوتی ہے یا اس کے بعد ریوائول ہوتا ہے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ وہی پروسیس ہے جو از خود شروع ہوا ہے جس کے نتائج آپ کے سامنے. یہ سلیم کا آرگومنٹ. نہیں بالکل آپ سلیم بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان جو ہیں اس پورے سسٹم کا ایک مورا ہیں. اگر چلے آپ کہہ لیں کہ وہ وزیر ہیں, بادشاہ نہیں ہیں, یا بادشاہ ہے وزیر نہیں ہیں, تو ان کے ساتھ بھی لوگ اس پورے سسٹم میں جس میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ شامل ہیں, جس میں باقی جو ہماری اشرافیہ ہے, چاہے وہ صنعت کار ہوں, چاہے وہ جو ہے اسٹاک بروکرز ہوں, کچھ اور فائنینشیل میگنیٹس ہوں, پراپرٹی ٹائکونز ہوں, سب نے مل کر اس سسٹم کو اس صورتحال پر لے کر کے آئے, اور سب نے سب بات سکھائے قوم کو کہ جناب یہ ہے اصل سسٹم, ہم آپ کو جو آج سے 70 سال پہلے تک اس ملک میں نہیں آیا. اس سسٹم کی ناکامی کا بوجھ اکیلے عمران خان میرا نہیں خیال کہ اٹھائیں گے. وہ اپنے ساتھ کم از کم 2-4 ان لوگوں کو بھی کوشش کریں گے کہ ان کو اپنے ساتھ ہی باہر لے کے جائیں. کرٹیکل پوائنٹ آپ نے ریز کیا, کرٹیکل پوائنٹ بالکل اس کے اوپر آ کے لیٹ می سلیم بالکل 1 منٹ میں. اکیلے نہیں جائیں گے, وہ کہتے ہیں باقیوں کو ساتھ لے کے جائیں گے, 2 4 3 5 جتنے بھی ہیں. نہیں, وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اکیلے ہی کرتے ہیں. تو جانا اکیلا ہی ہوگا, جانا اکیلا ہوگا. اگر جانا ہوا تو اکیلے ہی ہوگا. آئے بھی اکیلے تھے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, میری تو دوسری بھی رائے ہے. مثلاً یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ اس وقت امریکہ کو سب سے زیادہ اگر کسی کی حکومت سوٹ کرتی ہے تو وہ عمران خان کی حکومت سوٹ کرتی ہے, کیونکہ امریکہ کا اس وقت پرائم ٹارگٹ چائنا, سی پیک اور BRIs اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اس کا عمران خان نے ستیہ ناش کر دیا. چینی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ JCC کی میٹنگ نہیں کرنا چاہتے. تو اس طرح کی حکومت تو امریکہ کو سوٹ کرتی ہے. پھر جتنے پاکستان کے بڑے مافیاز ہیں, یہ بھی مبشر بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے, ان کو جتنا اس دور میں نوازا گیا تو وہ بھی ہیں,
لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اس طرح کی چیزوں میں جو طاقت میٹر کرتی ہے تو وہ خود ان کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا، یعنی ایک تو یہ کہ ان کے حصے کی گالی ان کو پڑی، دوسرا معیشت اس حالت تک آ گئی کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بھی بن گیا. لیکن پھر کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں. طلعت صاحب، آپ اور مبشر صاحب خود بہتر جانتے ہیں کہ اگر وہ نیوٹرل نہ ہو چکے ہوتے تو زرداری صاحب ایکٹیو ہو سکتے تھے. اچھا، اگر وہ نیوٹرل نہ ہو چکے ہوتے تو چودھری برادران اپوزیشن اور ان لوگوں سے ملاقاتیں کر سکتے تھے. اگر وہ نیوٹرل نہ ہو چکے ہوتے تو کیا باپ اور MQM کے لوگ وہ اپوزیشن لیڈران کے ساتھ آ کے مل سکتے تھے؟ نیوٹریلٹی کے ساتھ جو فہرست جڑی ہے بڑی طویل ہے. I have to leave it there. سلیم، آپ کا بہت شکریہ. موشد عدی، آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں یورپ پر تاک تاک کر نشانہ لگایا. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، لیکن فی الحال ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے بطور اکانومسٹ اور فارمر فائنانس منسٹر کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں. مفتاح صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو ذرا بتائیے گا کہ اگر آپ پیورلی پاکستان کے معاشی مفادات کے زاویے سے دیکھیں تو جو تقریر تھی اور جس کے نتائج اب ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ڈیمیج لمیٹیشن کرنے کے لیے فارن آفس کو بہت کام کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو حیرانی ہوئی کہ اس طرح اوپنلی اٹیک کیا گیا، ان کے انوائز کو چیلنج کیا گیا؟ جی طلعت صاحب، عموماً جو ممالکوں کے افیئرز میں ڈپلومیسی میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی دیگر ممالک کے ایمبیسڈرز کو، سفیرز کو جلسوں کے اندر مخاطب کریں اور پھر تھوڑی ایک بد زبانی بھی کریں، چاہے کتنا بھی ہمارا ان سے اختلاف رائے ہو. اور جو آج امریکہ کے اخبار ایک ہل ہے، ایک ویب سائٹ ہے ہل، جو کہ کانگریس میں پڑھی جاتی ہے، کانگریس مین اور ان کے جو سینیٹرز وغیرہ ہیں وہ بہت پڑھتے ہیں، ان کے ریپرزینٹیٹیوز پڑھتے ہیں، ان کے اسٹاف پڑھتا ہے. اس میں بھی یہ خان صاحب کی تقریر کے بارے میں بات آئی ہے. اب اگر اللہ کرے اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ خان صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان کو جو ہٹایا جا رہا ہے وہ ایک بین الاقوامی کنسپریسی کی وجہ سے ہٹایا جا رہا ہے، وہ خان صاحب کا ایک نیریٹو ہونے لگا ہے، تو پھر شاید وہ اس کو رسپونڈ نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ یہ سارا ان کو پاکستانی ڈومیسٹک پالیٹکس پتا نہیں اور اچانک وہ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ رشیا کی سائڈ لے رہا ہے اور انگریزوں کو یا مغربی ممالک کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے، تو یہ فہم سے بات بھی زیادہ ہے، فہم سے بات بھی الگ ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ رشیا سے آپ کا 200 ملین ڈالر کا ٹریڈ ہے اور آپ کا 2/3 سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے وہ مغربی ممالک میں ہے. EU سے آپ کو GSP+ ملا ہوا ہے جس کے اندر آپ کا مال ڈیوٹی فری جاتا ہے، جبکہ ہندوستان پہ بھی ڈیوٹی لگتی ہے. اور اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ آپ کا مال ڈیوٹی فری چاہے تو پھر تو آپ ایسی باتیں کریں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہاں ہمارے اوپر بھی ڈیوٹی لگ جائے تو بڑا مشکل، تو پھر مطلب بڑا مشکل ہم کر رہے ہیں اپنے. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ایک تقریر تھی، اس میں 4 جملے میں نے کہہ دیے، اب اس سے ہمارا ایکسپورٹ اور GSP+ جو ہے وہ کیسے متاثر ہوگا؟ یہ تو ذرا زیادتی کی بات ہوگی، اوور ری ایکشن ہوگا. وہ کہنے ایک تقریر میں بات کر دی میں نے، کیا اتنا ہی سادہ معاملہ ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جب خان صاحب گئے رشیا تو انہوں نے کہا ادھر تقریر میں کہ ہم ان سے 2 ملین ٹن گندم خریدیں گے، ہم ان سے گیس خریدیں گے. اچھا، کمال کی بات یہ کہ ہمیں سچ مچ نہیں پتا کہ ہمیں گندم خریدنے کی ضرورت بھی پڑے گی کہ نہیں. جون جولائی میں تو ہارویسٹ ہوگا، اس کے بعد ہمیں پتا چلے گی. اور رشیا سے ہم خان صاحب کی حکومت 3.5 سال سے جو ہے وہ پائپ لائن نہیں لگوا سکی کیونکہ رشین کمپنیاں اس وقت سینکشن میں تھیں. اب تو بہت زیادہ سینکشن ہو گئے، تو رشیا سے گندم پاکستان کو لینے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ سوئفٹ میں بھی نہیں ہے، ہم پیسے بھی نہیں دے سکتے ان کو. اب گندم رشیا سے بزنس کرنا امپاسبل ہو گیا. لیکن آپ نے یہ بات کری، اب اس بات کو رشین اور انڈین ڈس انفارمیشن کا وہ ایجنسی جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں پاکستان کا معاہدہ ہو گیا ہے. اور جہاں پہ رشیا اور انڈیا کی کمپنیاں یہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ معاہدہ ہو گیا ہے،
وہاں پہ ہم آفیشلی ڈینائی نہیں کر پا رہے، لیکن ہم پرائیویٹلی ہمارے جو فارن آفس ہے وہ سفیروں بولتے ہیں نہیں نہیں کوئی معاہدہ نہیں ہوا، لیکن ہم آفیشلی نہیں کر سکتے کیونکہ وزیر اعظم نے ہمارے اسپیچ میں یہ کہہ دیا تھا۔ اب آپ غلط اسپیچ کر رہے ہیں اور آپ غلطی پہ غلطی کرے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کوئی ایک نئی نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں، تو ملک کا مفاد کہیں نہ کہیں تو آپ کو رکھنا ہوگا نا، چاہے آپ کی حکومت جا بھی رہی ہو تو آپ پاکستانی تو نہیں ختم ہو جاتے نا۔ جو مفتاح صاحب جو والیوم ہے ہماری انگیجمنٹ کا ای یو کے ساتھ، اور صرف ای یو کے اوپر ہی فوکس نہیں تھا، نیٹو پر بھی فوکس تھا، اور واشنگٹن کو بھی بالواسطہ طور پر جو ہے وہ انہوں نے در رسید کیے، وہ ذرا اگر آپ بطور فارمر فائنانس منسٹر معیشت دان اگر آپ اس والیوم کو کیپچر کریں تو وہ کیا ہے؟ ہماری معیشت کی سروائیول کا ایشو ہے، ہمارے لیے کتنا کرٹیکل ہے، یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنتا ہے کہ اگر آپ والیوم کو دیکھیں تو 10 بلین سے زیادہ آپ کا یورپ کے اندر ایکسپورٹ ہے، $10 بلین سے زیادہ، اس پہ آپ کو 7% کی کم از کم ڈیوٹی پریفرنس ملتی ہے ہندوستان کے مقابلے۔ اب اگر وہ جی ایس پی لگا دیتے ہیں، جی ایس پی ہٹا دیتے ہیں معاف کیجیے گا، اور ڈیوٹی لگ جاتی ہے پاکستان کے ٹیکسٹائلز کے اوپر، دیگر چیزوں پہ 7 15 20% الگ الگ، تو جو بائر اس وقت پاکستان کی طرف مرغوب ہوا ہے، جو پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ کہیں اور سے بھی لے سکتا ہے، پھر تو پاکستان بھی وہی ہو گیا بازار، چائنا بھی وہی ہو گیا، ہندوستان بھی وہی ہو گیا۔ ایک آپ کو چیز فیسلٹی دی ہوئی ہے یورپ نے جو آپ اویل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے، اس فیسلٹی کو آپ کیوں وہ کر رہے ہیں؟ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ مطلب ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ جا کے یوکرین کی طرف سے جنگ لڑیں، ہم یہ بھی مطلب وہ تو ایسی باتیں نہیں کر رہے۔ آپ نے صرف جب آپ کیونکہ ادھر چلے گئے اور رشیا نے آپ کو ڈس ریسپیکٹ کیا کہ جس دن فورن لیڈر ایک اس کے سوئل پہ تھا اسی دن اس نے جنگ بھی کر دی شروع، لیکن اگر آپ چلے گئے تھے اور آپ نے رشیا نے اس دن جنگ شروع کر دی تو ایک چھوٹا سا آ کے بیان دے دیتے۔ 4 دن تک آپ کسی یورپین ایمبیسیڈر سے ہماری فورن آفس نہیں ملی، نہ فورن منسٹر ملے، نہ فورن سیکرٹری صاحب ملے۔ آپ کیوں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ انٹرگنائز کر رہے ہیں؟ آپ کو میلسی میں جا کر کیا ضرورت تھی یورپین یونین کے ایمبیسیڈر کو للکارنے کی؟ مطلب یہ ہماری آپس کی باتیں ہیں، سیاست یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان کا انٹرسٹ تو ہے نا کہ ویسٹرن یورپ سے ہم بزنس کریں، پاکستان کا انٹرسٹ تو ہے نا کہ امریکہ سے بزنس کریں۔ آپ کے سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ ریمیٹنس جو ہے وہ آپ کا امریکہ سے آتا ہے، پھر برطانیہ سے آتا ہے، یورپ سے جتنا ریمیٹنس آتا ہے کہ دنیا کے کسی خطے سے نہیں آتا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کیا پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ اچانک آپ کو 4 سال بعد یہ خیال آیا کہ ہم کوئی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کر رہے ہیں سمپلی بیکاز آپ کو یہاں حکومت بچانی ہے، آپ کو آرمی کے اوپر پریشر ڈالنا ہے کہ دیکھو آپ امریکہ کے کہنے پہ مجھے ہٹا رہے ہو۔ اچھا، آج عمران خان صاحب کی انگیجمنٹ ہوئی یورپین یونین کے جو کونسل پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے ٹویٹ بھی اس کے اوپر کیا اور بتایا کہ ہم نے دوبارہ سے جو کانفلکٹ ہے اس کو پرامن انداز سے حل کرنے کی بات کی ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ کس طرح پاکستان کو اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ تو اب یہ فارن آفس نے جو پچھلے 24 گھنٹے جیسے گزارے، 36 گھنٹے، اس کے بارے میں میں معلومات رکھتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہوگا لازماً، اب یہ انگیجمنٹ جو ہے اس کو یورپین کیپٹلز کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ آپ کی جب سفیر جا کے بات کرتے ہیں وہاں پہ، جو ہمارے سفیر ہیں یا یہاں پہ ان کے سفیروں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ایک لیول ہوتا ہے، لیکن جب وزیر اعظم آپ کا علل اعلان کچھ بات کرتا ہے تو وہ اخباروں کی زینت بنتا ہے۔ ہمارے یہاں صرف سیاست نہیں ہوتی، دوسرے ممالک میں بھی سیاست ہوتی ہے، وہاں پہ بھی پریشر ہوتا ہے۔ ہندوستان کی لابی انڈیا کے اندر، ہندوستان کی لابی امریکہ میں بھی ہے، ہندوستان کی لابی برطانیہ میں بھی ہے، دوسرے ممالک کی لابی ہے۔ یہ کوئی پاکستان کے، ہم خدا نخواستہ، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ یورپین یونین نے اگر آپ کو جی ایس پی دی ہوئی ہے تو ہر جگہ وہ جی ایس پی دیتا ہے تو آپ کو کہتا ہے، جتاتا ہے کہ دیکھو ہم نے آپ کو یہ مراد دی ہوئی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ وہ مراد کو انجوائے کر رہے ہیں، اس مراد کا آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پاس ویسے ہی پیسے نہیں ہیں، فیٹف کے اندر آپ گرے لسٹ میں ہیں، آئی ایم ایف سے آپ کو بلین ڈالر کی قسطیں لینی پڑتی ہیں، آپ کا ریزرو ہفتے کا 200-300 ملین ڈالر کا کم ہو رہا ہے، تو اس وقت آپ کو جا کر ان کو لعنت ملامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خاموش رہیں۔ مطلب ہمارا جھگڑا تو نہیں ہے نا یہ رشیا اور یوکرین کا، ہم کو کیا ضرورت ہے اس وقت رشیا کی سائڈ لینے کی؟ میری سیریسلی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ وہ رشیا ہے جو کہ ہندوستان کا سب سے بڑا آرم سپلائر ہے، یہ وہ رشیا ہے جس نے فیٹف میں ہمیشہ آپ کے خلاف ووٹ دیا ہے، یہ وہ رشیا ہے کہ جس نے آپ کو کبھی ایک پیسے کی مدد نہیں کری، مالی مدد، یہ وہ رشیا ہے۔ مطلب آپ جو پاکستان ٹینکیں لیتا ہے، جو ہیلی کاپٹر لیتا ہے وہ بھی یوکرین سے لیتا ہے، جو پاکستان گندم لیتا ہے وہ بھی یوکرین سے لیتا ہے۔ اس رشیا نے ہمیں اوپر ایسی کیا مہربانی فرما دی، ماں سوائے اس کے کہ خان صاحب کو انہوں نے ایک دورے پہ بلا لیا کہ ہم اچانک ساری اپنی جو ہے کشتیاں جلا کے رشیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ I have to leave it there. مفتاح صاحب بہت شکریہ۔
عوام کیوں ناخوش ہیں موجودہ حالات سے؟ اپسوس جو ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، سروے کرتی ہے، مسلسل کرتی چلی آ رہی ہے، اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہمارے پاس موجود ہے عبدالستار بابر صاحب، جنہوں نے حالیہ سروے ریلیز کیا۔ بابر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جب آپ کا سروے یہ کہتا ہے کہ 5 میں سے 4 پاکستانی یعنی رسپونڈنٹس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک غلط سمت جا رہا ہے اور صورتحال مزید بگڑ گئی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جی بہت شکریہ طلعت، آپ نے اپنے شو میں مجھے لینے کے لیے۔ ایک تو میں یہ بتاؤں کہ یہ سروے صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، پوری دنیا میں ہر مہینے یہ کیا جاتا ہے اور تقریباً 30 ممالک کے اندر، اور مہینے اس کی رپورٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہے اور کوئی بھی اس کو جا کے چیک کر سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر ہم ہر کوارٹر میں کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ جو ہمارے سوالات ہیں وہ بالکل کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ایک ہی طرح سے سوال پوچھا جاتا ہے سوائے اس کے ترجمے کے۔ تو ہم جب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ موجودہ صورتحال کے بارے میں بتائیے کہ آج کل پاکستان کی مجموعی صورتحال سے کس حد تک مطمئن ہے یا غیر مطمئن ہے اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو اس میں لوگوں نے ایک اوور ویلمنگ تعداد جو ہے 80% وہ کہتی ہے کہ ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور یہ اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ مزید خرابی پیدا ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر۔ تو ترجمہ کیا ہے کہ ہم غلط سمت جا رہے ہیں یا پاکستان غلط سمت جا رہا ہے؟ لکھا ہوا ہے کنٹریز ہیڈڈ، پاکستان غلط سمت۔ 80% لوگوں کا خیال ہے آپ کے رسپونڈنٹس کا کہ پاکستان غلط سمت جا رہا ہے۔ میں یہاں پر اگر یہ بھی عرض کر دوں طلعت صاحب کہ یہ جو 80% کی جو پرسنٹیج ہے دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ یہ اس کی ایوریج جو ہے 60% کے قریب ہے، ٹھیک، پاکستان میں یہ 80% ہے۔ اچھا، اگلا پوائنٹ یہ ہے، آپ نے بتایا کہ ان امپلائمنٹ اور انفلیشن یعنی بے روزگاری اور مہنگائی ٹاپ موسٹ ایشوز ہیں کنسسٹنٹلی اگست 2019 سے لے کر اب تک۔ جی یہ کافی افسوسناک صورتحال ہے، اور میں آپ کو عرض کروں کہ دنیا بھر میں انفلیشن جو ہے وہ آپ حیران ہوں گے سن کے، یہ 6 نمبر پر مہنگائی کا ذکر آتا ہے دنیا بھر میں۔ یہ سوال جب پوچھا جاتا ہے تو ابھی بھی دنیا کے اندر کرونا وائرس جو ہے ٹاپ پر ہے، اور اس کے علاوہ باقی معاملات ہیں۔ کرپشن، وہاں کی کرائم اینڈ وائلنس وہ بہت اوپر آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے انفارچونیٹلی یہ مسلسل ہمارے جو انفلیشن، ان امپلائمنٹ، انکریزنگ پاورٹی، بیسکلی یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہر عام انسان کی معاشی جو صورتحال ہے اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ تسلسل، مجھے اس میں جو اسٹرائکنگ چیز لگی کہ تسلسل کے ساتھ یعنی 2019 سے لے کر اب تک ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ جی 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 بالکل، یہ بہت کافی ساری صورتحال جو پہلے جو ہے وہ مہنگائی جو ہے اگست 2019 کے اندر وہ دوسرے نمبر پر تھا مسئلہ، لیکن اب وہ پچھلے تقریباً 2 سال سے مسلسل اوپر ہے اور وہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 8% پاکستانی صرف موجودہ معاشی صورتحال کو سٹرونگ قرار دیں۔ 8% صرف؟ جی ایکچولی اس پر تو مجھے کئی لوگوں کے کالز بھی آ چکی ہیں، میسیجز بھی آئے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں 8% کون ہے؟ تو صاحب ذرا جی اچھا، میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی کالز ہی آئیں کہ آپ نے کم بتایا، آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 8% بھی کون ہے جو کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے؟ جی جی وہ کہہ رہے ہیں 8% ہیں کون؟ اب صاحب ذرا جی ہمیں تو لوگوں نے جو جواب دیے ہم تو اسی کے مطابق بتائیں گے۔ لیکن لو پرسنٹیج ہے بہت۔ یہ دنیا بھر میں جو اس کی یہ صورتحال جو ہوتی ہے ویک والی جو ہے وہ کچھ 40 کے قریب ہے، اور جب اسٹرانگ والی سچویشن ہے دنیا کی ایوریج جو 32% ہے، تو جو 32% کے انگیسٹ ہم صرف 8% پر ہیں۔ اور جو لوگ حتمی طور پر کہتے ہیں کہ یہ بہت کمزور حالت ہے، ان کی فیصدیت میں 15% اضافہ ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جی 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 یہ پچھلے اپنا 1 سال کے اندر فرق پڑا ہے، 1 سال کے اندر مزید فرق پڑا ہے۔ اچھا، 85% پاکستانی اس عدم اعتماد کا شکار ہیں کہ ان کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، ان کی سیکیورٹی جو ہے 86% پاکستانی۔ جی یہ بہت افسوسناک ہے جی، حقیقت یہی ہے۔ 50% پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ان کو کسی ایسے شخص کا پتہ ہے جس کی معاشی حالات برے ہوئے ہیں اور جس کی نوکری گئی ہے، یعنی ہر دوسرا پاکستان۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہر سال ہوتا جا رہا ہے، یہ ہر سال ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب اس سے مراد کہ ہر دوسرا پاکستانی کسی ایسے شخص کو جانتا ہے جس کی نوکری گئی ہے یا جس کے حالات خراب ہیں؟ نہیں جی، یہ جو ہم نے جو سوال پوچھا ہوا ہے میں اس کو بتاتا ہوں کہ آپ کا آپ کے خیال میں جی بالکل یہ پہلے صورتحال آج سے پہلے اس سے بھی زیادہ تھی، اور یہ 50% پہ پہنچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دوسرے شخص کا کوئی نہ کوئی جاننے والا ایسا ہے کہ جس کی جاب جو ہے پچھلے 1 سال کے اندر وہ ختم ہوئی ہے۔ 84% پاکستانی جو ہیں وہ ان کے پاس یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ مستقبل میں کوئی انویسٹمنٹ کریں گے،
اور کسی قسم کی کوئی بڑی خریداری کریں گے، کیونکہ آپ کا یہ کنزیومر انڈیکس پرسیپشن سروے ہے، تو جس سے مراد کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں دھڑ دھڑ لوگ خرید رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، کاروبار ٹھیک چل رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں، فریج بک رہے ہیں، گاڑیاں، موٹر سائیکل، یہ ہم سنتے ہیں، لیکن آپ کا سروے بتا رہا ہے کہ 84% پاکستانی جو ہیں وہ ان میں یہ اعتماد نہیں ہے کہ نئی چیزیں ان کو خریدنی چاہیے۔ جی، یہ ہمارا جو گلوبل انڈیکس ہے اس کے یہ 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک میں ہم پوچھتے ہیں کہ جو اگر آپ نے کوئی میجر انویسٹمنٹ کرنی ہو، مثلاً ہم یہ پاکستان میں اس کی مثال دیتے ہیں کہ آپ بچوں کی تعلیم، شادی وغیرہ یا کوئی بڑے خرچے کرنے ہوں، اس کے بارے میں آپ اپنا کتنا کانفیڈنٹ محسوس کرتے ہیں پچھلے 1 سال کے مقابلے میں۔ تو یہ ہمارا سوال ہوتا ہے، اور پھر دوسرا اس سے اگلا سوال جڑا ہوا یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل آپ کے روزمرہ کے جو خرچے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی صورتحال کیا ہے۔ تو یہاں پر تو 84% تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی میجر خرچے کے بارے میں تو پلان ہی نہیں کر سکتے، ہم پچھلے 1 سال میں کافی بری حالت ہوئی ہے اور ہم کوئی میجر خرچہ، میجر انویسٹمنٹ اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ عبدالستار بابر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔